اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، قرآن پاک کا درس سورہ نساء 115 آیتیں ہو گئی تھی۔ 13 رکوع ہو چکے تھے، 14 اور یہ 15واں رکوع ہے، سورت کا 18واں رکوع ہے۔ یہ آیت مقدسہ کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کی تشریح پہلے 48 نمبر آیت میں گزر چکی ہے۔ یہ آیت مقدسہ اس سورہ نساء میں پھر قرآن میں 2 جگہ ہے، 48 نمبر اور 116 نمبر ہے۔ تو یہاں اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ذکر فرمایا کیونکہ قرآن مجید میں عمومات وعد اور عمومات وعید کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سے پہلی آیت میں جو ابھی یہاں سے ہم نے ذکر کیا، ایک منافق کے متعلق کہ اس نے زرہ چوری کی اور پھر ایک دوسرے شخص پر بہتان ڈالا کہ اس نے کی، لیکن ان تمام باتوں سے اس کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ وہ کافر تھا، بظاہر کچھ اور باطن میں کچھ۔ وہاں 48 نمبر پہ اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہ دیکھیں اللہ کو ماننے والے، کتابوں کو ماننے والے، پھر بھی شرک، اور یہاں مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کہ دیکھیں یہ سب سے بڑا جرم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک سے مراد یہاں پہ کفر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کافر کو معاف کر دے گا، مشرک کو نہیں۔ یہاں تو ہے نا کہ اللہ اس کے علاوہ جس کو چاہے اس کے علاوہ، تو اگر کوئی کہتے کہ اس سے مراد مشرک ہے تو کافر بھی تو اس کے علاوہ ہے، تو کہتے ہیں نہیں، تمام کافر مراد ہے۔ رب فرماتے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، تو یعنی ہر کافر سے یہاں تک کہ وہ ایمان والے بن جائے، اور مطلب یہ کہ جو کفر پر مر جاوے اس کی مغفرت نہیں، گناہ پر مرنے والے کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ توبہ سے بھی کفر معاف نہیں ہو سکتا۔ عام اہل عرب پہلے کفار ہی تھے، ایمان لائے، کفر سے توبہ کی، پھر وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو یہ مقصد نہیں ہے کہ اب کسی پوچھو اللہ کس کی مغفرت ہے، وہ کہتے کافر کی، بالکل بھائی، کفر پہ مرے گا تو پھر اس کی مغفرت نہیں ہوگی، شرک پہ مرے گا تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ جن گناہوں پہ اللہ نہ کرے اگر یہ مر گیا تو پھر اللہ کی مشیت میں ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے معاف فرما دے۔ تو اس سے 2 مسئلے معلوم ہیں، ایک یہ کہ گمراہی جو کفر تک نہ پہنچی ہو، گناہ کبیرہ، حقوق اللہ اور حقوق العباد، تمام گناہ قابل مغفرت ہیں، اگرچہ حقوق العباد کی مغفرت کا طریقہ یہ ہوگا
کہ رب تعالیٰ صاحب حق سے معافی کرا دے گا۔ دوسری یہ کہ خلف وعید جائز ہے، بلکہ واقع وہ دراصل خلف ہی نہیں، تمام گناہوں کی سزا مشیت الہی پر موقوف ہے۔ تیسری یہ کہ اس بخشش کا یقین نہیں، امید ہے، کیونکہ لمن یشاء فرمایا گیا، لہذا آیت گناہ پر جرأت پیدا نہیں کرتی بلکہ گناہ سے روکتی ہے، کیونکہ مایوسی گناہ کراتی۔ کوئی مایوس ہو گیا تو بولے گا ویسے بھی ختم، تو پھر گناہ پہ دلیر ہوگا، تو یہ وہ کرتا کہ دیکھے انسان تو گناہ سے اپنے آپ کو بچا، لیکن کفر سے اپنے آپ کو دور رکھ۔ کفر ایسے گناہ ہے جس کی مغفرت کا تصور پھر ممنوع ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے شرک کیا فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں پڑا۔ دین اسلام سے، اللہ کی بندگی سے دور ہو گیا، ضرور ہو گیا۔ اور یہ بت پرست ان یدعونا یعنی لا یدعونا، یہ عبادت نہیں کرتے، من دونی اے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، الا اناثا مگر عورتوں کی، عورتوں کو پوچھتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ کفار عرب فرشتوں کو رب کی بیٹیاں کہہ کر پوچھتے تھے، نیز گزشتہ مری ہوئی بعض عورتوں کے بت بناتے تھے، نیز بتوں کو زیور پہناتے تھے، جیسے آج مشرکین ہند گنگا کالی وغیرہ کو عورت مان کر پوجتے ہیں۔ جب انسان عقل سے عاری ہوتا ہے تو پھر اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اور خود نام رکھ کر پھر اس کو پوجتے ہیں۔ رب کریم نے ان کے بتوں کو مؤنث فرمایا کیونکہ یہ خود اپنے بتوں کو مؤنث کہتے تھے۔ ابو مالک نے کہا لات، منات اور عزا سب مؤنث ہیں۔ ابن زید نے کہا لات، عزا، سیاف اور نائلہ جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے وہ مؤنث ہیں۔ دعاق نے اس کی تفسیر میں کہا وہ فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں نعوذ باللہ کہتے تھے، اور بعض نے کہا کہ وہ اپنے بتوں کا نام مؤنث رکھتے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے سوا صرف عورتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا إِنَاثًا، پہلے کہا إِن يَدْعُونَ إِلَّا إِنَاثًا کہ یہ عبادت نہیں کرتے مگر عورتوں کی، پھر فرمایا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ نہیں پوچھتے مگر سرکش شیطان کو۔ بظاہر یہاں ایک تضاد نظر آیا، سمجھ آ گئی کہ تو صرف اس لیے آتا ہے کہ یہاں نماز پڑھے، پھر کہتے تو صرف اس لیے آتا ہے کہ تو یہاں پڑھے، تو بھائی صرف تو پھر نہیں لگا، تو اس لیے آتا ہے کہ پڑھے، اور وہ تو یہاں کہا، ایک کہا کہ صرف عورتوں کو، اور پھر دوسرے میں کہا صرف سرکش شیطان کو، تو حصر میں بظاہر ایک اعتراض ہے۔ رب کریم نے فرمایا یہ صرف سرکش شیطان ہی کی عبادت کرتے ہیں، بظاہر یہ حصر پہلے حصر کے مخالف ہے۔ پہلے کہا صرف عورتوں کی، پھر کہا صرف شیطان سرکش کو، کیونکہ پہلے فرمایا تھا یہ صرف عورتوں کی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ دوسرا حصر اس لیے فرمایا کہ ان بتوں کی عبادت کا حکم ان کو شیطان ہی دیتا تھا، تو گویا کہ دونوں ایک ہی، اور یہ اس کی اطاعت بتوں کی عبادت کرتے تھے، شیطان کی اطاعت سے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ گویا پہلا حصر حقیقت پر محمول ہے اور دوسرا مجاز پر۔ دوسرا جواب یہ کہ دوسرے حصر میں عبادت و معنی اطاعت، کہ وہاں عبادت صرف عورتوں کی کرتے ہیں اور بات صرف اطاعت صرف شیطان کی کرتے ہیں، اس لیے کوئی تعارض نہیں ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے
سفیان سے روایت کیا کہ ہر بت میں ایک شیطان تھا. تفسیر قرطبی وغیرہ نے بھی یہ لکھا. اور مقاتل سے مروی ہے کہ شیطان سے مراد ابلیس ہے، کیونکہ اس کے بعد والی آیت میں جو شیطان کا قول مذکور ہے وہ ابلیس ہی کا قول ہے. اور مرید یہاں کہا الا شیطان مریدا، مرید کا معنی ہے جو بہت زیادہ نافرمانی کرتا ہو اور اطاعت سے مکمل خارج. مارد اور متمرد کا بھی یہی معنی ہے، مریدہ. شیطان مردود کی اطاعت کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کا راستہ چھوڑ کر جس گمراہ کی اطاعت کی جاوے شیطان کی پیروی ہے، کیونکہ سب گمراہوں کو شیطان نے ہی گمراہ کیا ہے. پھر آگے فرمایا لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی، اس کی پیروی کرتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی. آج ملک پاکستان میں انتخابات ہوئے، بعض نے دنیا کے لیے کسی کا چناؤ کیا، بعض نے پارٹی بازی کے لیے کیا، لیکن مسلمان کے اندر سوچ نہیں ہے کہ میں نے اس دنیا سے جانا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. تو پارٹی بازی، لسانیت، عصبیت پر ووٹ دے رہے. ارے قبر میں جا کے جب تم سے پوچھے جائے گا وما دینک، تمہارا دین کیا ہے، تو اگر تو نے دنیا میں اللہ کے لیے، پیارے نبی کی شریعت کے لیے، دین اسلام کے لیے، اللہ کے بندگی کے لیے اپنے اونٹ کا انتخاب نہ کیا، تو پھر وہاں جواب نہیں آئے گا. میری یہ بات سن لے، کوئی مذاق نہیں ہے کہ یہاں نفس امارہ، فرقواریت، لسانیت، عصبیت، قوم پرستی اور اللہ کے بندگی رسول اللہ کے طریقوں کو چھوڑ دیا اور اسی میں لگے رہے، اور وہاں کہے گا کہ دین علیہ السلام. نہیں، اس غلط فہمی میں مت رہو. ایمان اس کا نام نہیں ہے کہ کلمہ پڑھا، نماز پڑھی، بس جو من میں آئے. نہیں، ایمان اس کا نام ہے کہ تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا چلنا، تمہارا کھانا، تمہارا کمانا، تمہاری غمی، تمہاری خوشی، تمہارا ہونٹ کا انتخاب، تمہارا ہر کام اللہ کے رضا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی شریعت کے مطابق ہو. انتخاب آپ نے کس کا انتخاب کیا، کیوں کیا؟ تم نے اپنے ضمیر سے پوچھا؟ نہیں پوچھا تو نے نا، کیونکہ تو دین اسلام سے دور ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں دین اسلام کیا ہے. تم نے اپنے پارٹی، دادا جی فلاں پارٹی کا انتخاب کرتا تھا، وہ ہمارا ہم نے انتخاب کیا تھا. ہمارا وہ ہے جو رسول اللہ کا غلام ہے، ہمارا وہ ہے جو رسول اللہ کی دین کی بات کرے. ہم کسی غیرے کو نہیں جانتے، ورنہ ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا. آئے گا تو وہ جو اللہ چاہے. ایک کو میں نے کہا بولے یہ، میں نے بولا بھائی تیرے ووٹ دینے سے کوئی نہیں آتا، لیکن تیری ایمان کا بہت بڑا امتحان ہے کہ تیرا حشر کیا ہوگا. یہ مت سوچنا کہ تو نے اگر فرعونی سوچ والوں کو کا انتخاب کیا، تیرا حشر، میرے نبی نے فرمایا تیرا شیطان اسی فرعون کے ساتھ تیرا حشر ہوگا. پھر اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں نے تو نمازیں پڑھی، میں نے تو روزہ رکھا تھا، میں نے تو کلمہ پڑھا تھا. ارے تو میری سوچ فرعونی تھی. سمجھ آئی؟ اب تمہاری سوچ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ کسی کو بڑا تسلیم کرو کہ ہمارے فیصلے یہ کرے جو غیروں کا غلام ہو، جو اس قرآن کا باغی ہو، جو رسول اللہ کی شریعت کا باغی ہو، اور اس کے تصور میں چور کے ہاتھ کاٹ دینا اور بدکار کو سنسار یا 100 کوڑے لگانا اور قاتل کو انجام تک پہنچا کے قصاص میں اس کو قتل کر دینا ظلم ہے. تمہارا کلمہ مردود ہے. دنیا میں کوئی مفتی نہیں ہے تمہیں مسلمان کہہ دے. یہ بڑی باتیں میں بتا رہا ہوں، چھوٹی باتیں نہیں ہیں کہ ان بڑی باتوں قرآن سے، جو سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 44، 45، 47 میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ کافرون، ظالمون، فاسقون کہا. تو یہ ہے شیطان کہ جس پر خدا نے لعنت کی اور تم اس کو تقویت دیتے ہو.
شیطان نے آگے کیا کہا، یہ آیت پڑھتا ہوں، کل میں پھر بتاؤں کہ شیطان تمہیں انسانوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے۔ آج کی یہ ایک آیت پڑھ لیتا ہوں کہ وَقَالَ لَا تَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور اس شیطان نے بکواس کی، بکا کہ میں ضرور تیرے بندوں میں سے کچھ مقررہ حصہ لوں گا۔ اسے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ تقیہ ایسی بری لعنت ہے کہ شیطان نے بھی رب کے سامنے تقیہ نہ کیا۔ جو ذہن اس کے کدورت سے آلودہ تھا وہی بات کہہ ڈالی، کلو اناء یندح بما فیہ، اس کے اندر یہی تھا تو یہ بتایا تھا۔ تقیہ کس کو کہتے ہیں؟ اندر کچھ اور ظاہر کچھ اور، جس کو منافقت کہیں، تقیہ کہیں۔ جو اس سے کرنا تھا وہ صاف صاف کہہ دیا۔ دوسری یہ کہ شیطان کو رب نے اتنا وسیع علم اور قدرت بخشی کہ وہ بہکانے کا طریقہ جانتا ہے اور ہر ایک کو پہچانتا ہے۔ تیسری یہ کہ انبیاء علیہ السلام، اولیاء رحمہ اللہ کو شیطان بھی معصوم یا محفوظ جانتا ہے، اس لیے اس نے من عبادہ کا کہا۔ جو انہیں گناہگار مانے وہ شیطان سے بھی بدتر ہے، کہا تمام کو نا من عبادہ کا۔ آگے آ رہا ہے، جگہ جگہ آئے گا کہ اللہ تیرے بندوں پر میرا بس نہیں چلے گا، وہ ہوٹوں کا انتخاب بھی کریں گے تو تیرے بندوں کے پیچھے چلیں گے۔ دنیا میں شیطان والوں کے پیچھے چلے، نہ اس کی داڑھی ہے، نہ اس کی نماز ہے، نہ اس کا روزہ ہے، اور کہتا ہے قادیانی اور ختم نبوت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کم بخت کہیں کا، تیرے شیطان میں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ جہنمیوں کی بات کرتا ہے، یہ تھوڑا فرق ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بتوں اور اللہ کو پوجنے میں تھوڑا سا فرق ہے، انا للہ و انا الیہ، یہ تھوڑا فرق ہے بھائی، بہت فرق ہے۔ کفر اور توحید کا فرق جتنا ہے، زمین و آسمان سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس آیت کا معنی ہے کہ شیطان لعنہ اللہ نے کہا میں ضرور تیرے بندوں میں سے ایک مقدار معین کو اپنا لوں گا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے وسوسوں کو قبول کریں گے اور اس کے اتباع کریں گے۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کے متبعین کم لوگ ہوں گے، شیطان کے متبعین کم لوگ ہوں گے، کیونکہ من تبعیض کے لیے آتا ہے، حالانکہ شیطان کے متبعین کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے بہت کم ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ 83 نمبر میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تم شیطان کی پیروی کرتے ماں سوائے تھوڑوں کے۔ اور سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء میں آیت نمبر 62 میں قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور شیطان نے بکواس کی، بکا، دیکھو جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی، کرمت علیہ، اگر تو نے مجھے قیامت تک کی مہلت دی، لینا خطنی الی یوم القیامہ، تو میں کیا کروں گا؟ تو میں اس آدم کے اولاد کو ضرور جڑ سے اکھاڑوں گا، سوائے قلیل کے۔ وہاں بھی قلیل کا لفظ ہے۔ اس آیتوں سے معلوم ہے کہ قلیل انسانوں کے سوا سب شیطان کے پیروکار ہیں، اور زیر تفسیر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیروکار بعض ہیں اور زیادہ جو ہے وہ نیکوکار ہیں۔ اس کا جواب نمبر 1، اس کا جواب ہے کہ لاتعداد فرشتے اللہ کے عبادت مخلصین ہیں، عباد بندی مخلص بندے ہیں فرشتے، اور ان کے اعتبار سے شیطان کے معتبین بعض ہی تو ہیں، فرشتے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شیطان نے کہا اور
مجھے قسم ہے میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا۔ 4 باتیں پھر اس نے تو شیطان انسانوں میں جو ہے زیادہ تر، یہاں پہ نصیب مفروضہ میں ایک اور حضرت مقاتل رضی اللہ عنہ غالباً میرے ذہن میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ انسان میں 999 شیطان کے قبضے میں ہیں۔ کتنے افراد؟ 999۔ 1000 میں صرف ایک چھٹکارا پائے گا۔ آج معاشرے میں دیکھو تو شیطان کی شکنجے میں کتنے، بظاہر تو وہ یہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں ایسے ایسے مولوی آتے ہیں کہ آپ دیکھ کے آپ بولیں گے اللہ یہ پتہ نہیں کون سا مولوی، یہ بک کے آ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے کیچڑ کا نا، اس کے مٹیریل میں وہ فساد ہے۔ جب بھی سوشل میڈیا پہ آئے گا وہ سب سے پہلے عوام میں تمہیں دین بتاتا ہوں، 1400 سال سے ایسے گمراہ ترین مولوی کہتے 1400 سال سے مولویوں نے تمہیں گمراہ کیا، آج میں تمہیں دین بتاتا ہوں۔ پھر بھی ایسے 2 نمبر جہنمی مسلمان اس کا سنتے بھی ہیں، اس کے پیچھے بھی چلتے، کہتے اور اس نے اب یہ اس چکر میں ہے، یہ 2 نمبر مسلمان جو شیطان کے بندے ہیں کہ کہیں ایسے مولوی آ جو شراب کو بھی حلال کرتے، بدکاری کو بھی حلال کر دے۔ تو یقیناً دجال جب آئے گا تو شرک کفر کی طرف ہی لے جائے گا، لیکن بہت سارے لوگ ان کے پیچھے چلیں گے۔ جتنا فتنے والا مولوی آئے گا، نیا پیغام، حالانکہ نبی نے فرمایا نیا دین جو لے کر آتے جو اس کو ہم کہتے ہیں بدعت بڑی میٹھی ہوتی ہے، اس میں مٹھاس ہوتا ہے۔ میں نے بولا درس قرآن سنو گے تو کوئی بھی تیار نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کوئی بدعت حسنہ، بدعت گمراہ سے بچائے، لیکن بدعت حسنہ ایک ایسا طریقہ جو جائز ہے، جو ثواب ہے لیکن سنت نہیں ہے، اس میں بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، خاص کر جس میں بریانی ہو، تو بریانی کھانا بھی کوئی وہ گمراہی تو نہیں ہے نا، جائز ہے بھائی۔ لیکن وہ محفل جو ہے وہ ایک مستحب محفل ہوگی، جو دین اسلام جو آپ کو دین سکھا اس میں آپ کو نوظر لوگ نے کیوں؟ شیطان کی یہ کوشش کہ ان کے کہا نا لَأَحْتَنِّكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، تو میں تو ان کی جڑیں اکھیڑ کے رکھ دوں گا، درس قرآن کو کیوں سنیں گے؟ یہاں تو بیٹھیں گے تو جب قرآن پڑھا جائے سورہ مرسات آیت نمبر 204 میں جب قرآن پڑھا جائے تم پہ رحم ہو جائے گا، تم پہ رحم کا دل صاف ہو جائیں گے، تو پھر تو اللہ کی بندگی میں لگ جاؤ گے۔ لہٰذا یہاں نہیں آنے دوں گا۔ بریانی کھانے سے دل تو صاف ہوتے نہیں ہے، ویسے پیٹ بڑھ جاتا ہے، گردن بڑھ جاتی ہے، اس میں تو اور مزہ ہے۔ اگرچہ ثواب صدقہ کرنے والوں کو ثواب تو ملے گا، لیکن جو اس میں ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ تو کیا کہا؟ تیرے بندوں میں سے میرا مقرر حصہ ہے۔ وہاں رب نے کیا فرمایا اسی صورت میں؟ یہ وراثت کے مسائل جب ہم نے پڑھے، ہاں ہر ایک کے لیے ایک مقرر حصہ ہے۔ مسلمان آج کل کے دور کا کہتا ہے اپنے بیٹیوں کو، اپنے بہنوں کو جو مقرر حصہ ہے، اگرچہ بیٹیوں بہنوں کا کم ہے، وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مذکر کے 2 حصے ہیں، یہ مؤنث کے دگنے، مؤنث سے دگنا حصہ ہے۔ 3000 اگر رہ گیا، ہاں وارث 2 بنے بیٹا بیٹی، تو اب بیٹا کتنے لے گا؟ 2000 اور بیٹی 1۔ اس کے باوجود بھی بیٹا کہتے نہیں تینوں میرے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، بیٹی کی وراثت کا سن کے مشرکین مکہ کی طرح اس کو 104 کا بخار ہو جاتا ہے۔ بھائی وہ عوام اپنے آپ کو سب سے زیادہ غیرت مند سمجھتی ہے، کیوں وہ جہنم کے طرف رواں دوائیں، کہتے یار ایسے باتیں نہیں کرو یار کہ ہم بیٹیوں بہنوں کو بھی حصہ دیں۔ تو نصیب ہم مفروضہ ہے، ان کا حصہ بھی فرض ہے، اور شیطان کا بھی کوشش کریں کہ جو حقوق العباد ان کے حصے وہ دے دے، جو شیطان کا حصہ ہے اسے بچ کرے۔ اللہ اپنے پناہ میں رکھے۔ ہم تیرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج ہم بیٹھے ہیں، یہ دیکھیں 2024 میں انتخابات ہوئے پاکستان میں، ہاں اگلے 5 سال کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ میرے جوان بھائی، ہمارے بھائیوں کا سب سے ہم 8 بھائی ہیں، 2 سے بڑا تھا، باقی سب سے چھوٹا، ہمارا ایک لاڈلا بھائی جوانی میں وہ دنیا سے گیا۔
میں بیچ میں نہیں تھا نا، تقریباً 27 تاریخ کو ہم نے آخری درس دیا تھا، اور آج کیا ہے 8 تاریخ کو ہم آئے، تو یہ دنیا ہم نے چھوڑنی ہوگی ایک دن، تو اس قبر کو یاد کرو جہاں تنہائی کی زندگی ہوگی، نہ بیوی ہوگی، نہ بیٹی ہوگی، نہ بیٹا ہوگا، نہ باپ ہوگی، نہ مہربان ماں ہوگی۔ ارے ہاں، وہ میرے بھائی کے اس میں تعزیے کے لیے ایک عالم دین ہے، تو اس نے ایک بات کی، بولے یار ٹھیک ہے، یہ سزائیں تو ہیں لیکن بالفرض کوئی سزا بھی نہیں ہے، تو میں قبر میں زندہ کر کے وہاں بٹھا دے کہ چلو یہاں بیٹھا رہے، کہ لیے سیل ہو گئے یہ سزا، ایسے بٹھا دیتے۔ بولو اب سوچنے کی بات ہے نا کہ بھائی بچھو اور سانپ اور کبھی کے تنگر اور جہنم کی وادی اور وہ تو چھوڑیں، ویسے تو میں کسی ایسے جگہ میں بیٹھا، چلو یہاں بیٹھ رہے، نہ ہوا ہے، نہ کوئی روشنی ہے، نہ کوئی دوست ہے، یہاں بٹھا دے۔ بولے ذرا سوچو تو صحیح یار، اگر یہ جنت کا باغیچہ نہ بنے تو میں ویسے بھی اس جگہ میں اس اندھیری کوٹری میں بند کر دے، سوچا کبھی؟ کسی کو ویسے بھی کسی کمرے میں بند کر دے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اور پھر قبر جیسی چھوٹی جگہ میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن پاک کے تعلیمات سن کر اللہ شرک سے جو بات ہم نے آج جو درس ہوا، اللہ اس بڑے گناہ سے بچائے، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ سے ہمیں محنت کہ ہم کوشش کریں کہ اس سے بچیں، پیارے نبی کے تعلیمات جو ہیں انہیں سنیں اور ان کی پیاری سنتوں کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ کریم اللہ رحیم اور کریم ہمارے سامعین اور حاضرین کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو ایسے حکمران عطا فرما کریم اللہ جو یوں کہہ دے، ارے عوام پاکستان فکر نہ کر، ایسے حاکم ہو، ارے فکر نہ کر، ضرورت پڑی تو ہم دیں گے تیرے غریبوں کے دیووں میں نا، وہ یوں کہہ دے ارے تمہارے دیووں میں خون جلانے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ غریب کے خون چوس کے اور ملک پاکستان چھوڑ کے کہتے اللہ حافظ، ہم تو پاکستان کے خزانے لوٹ لے آئے تھے۔ اللہ کی پناہ، یا اللہ ایسے حکمران عطا فرما جو کہے کہ ایسا کہ انشاءاللہ، کیونکہ حقوق العباد مخلوق کی خدمت یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، تو بادشاہ وقت کو، وزیر اعظم کو، وزیر اعلیٰ گورنر کو، سب کو موقع ملتا ہے، ہر ایک کو موقع ملتا ہے، انہیں فائدہ یہ اٹھائے کہ ان کی خدمت کرے، اپنے پیٹ اور گردن کو بڑھانے کے لیے فکر نہ کرے۔ کریم اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔